عزیز طلبہ، آج آپ نون ساکنہ اور تنوین کے احکامات میں سے چوتھا قاعدہ اخفاء حقیقی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے اخفاء حقیقی کا قاعدہ، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نون ساکنہ اور تنوین کے قواعد ہم نے شروع کیے تھے تو پہلا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا اظہار حلقی کا۔ کون سا پڑھا تھا؟ اظہار حلقی کا۔ اس میں تھے 6 حروف، حمزہ، ہا، حا، خا، عین، غین۔ دوسرا قاعدہ جو تھا وہ تھا ادغام کا، جس میں بھی 6 حروف استعمال ہوئے، یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تیسرا قاعدہ تھا اقلاب کا، اس میں ایک حرف آتا ہے با، تو یہ کل تعداد ہوئی 13۔ کتنی؟ 13۔ باقی 28 حروف میں سے یہ 15 حروف بچ گئے۔ یہ 15 حروف جو ہیں وہ اخفاء حقیقی میں استعمال ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حروف اخفاء۔ حروف اخفاء۔ اب یہ 15 جب آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو یہاں آواز نکلے گی اخفاء کی، اور وہ کیسے نکلتی ہے کہ غنے کی مانند۔ کامل غنہ نہیں ہوتا، نہ ہی اظہار ہوتا ہے، اس کے درمیانی آواز ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ کبھی تو وہ آواز ذرا پر ہو کر آتی ہے، کبھی تھوڑی سی باریک، اس لیے کہ جو حروف مستعلیہ ہیں، موٹے حروف پڑھے جانے والے، جب وہ آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں اخفاء ذرا پر ہوگا، اور باقی جو حروف باریک ہیں جب وہ آئیں گے تو وہاں اخفاء بھی تھوڑا باریک ہوگا۔ حروف مستعلیہ میں سے یہاں 5 ہیں، ایک صاد ہے، قاف ہے، طا ہے، ضاد ہے اور ظا ہے، یہ 5 ہے۔ باقی 2 آپ حروف اظہار میں پڑھ چکے ہیں۔ باقی جتنے یہ ہیں یہ جب آئیں گے تو آواز ذرا سی پتلی ہوگی۔ اب یہ حروف اخفاء 15 کون کون سے ہیں؟ صاد، صاد، ذال، ذال، فا، فا، کاف، کاف، جیم، جیم، شین، شین، قاف، قاف، سین، سین، دال، دال، طا، طا، زا، زا، فا، فا، تا، تا، ضاد، ضاد، ظا۔ وا۔ اب آپ ان کی مثالیں دیکھ لیں۔ نون ساکن کی مثالیں ایک کلمے میں، ایک کلمے بھی آتی ہیں نون ساکن کی مثالیں، 2 کلموں میں بھی ہوتی ہیں، اور تنوین کی ہمیشہ ہی 2 کلمے میں ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کو ان تمام 15 حروف کی مثالیں ایک کلمے میں سمجھا دی جائیں گی، لیکن باقی جو ہے 2 کلموں میں اور تنوین میں اس کی مثالیں تو ساری یہاں نہیں بتائی جائیں گی، لیکن آوازیں وہی ہوں گی جو یہاں نکلیں گی۔ جیسے صاد نون ساکن کے بعد آ جائے ینصرکم، ینصرکم۔ یہاں دیکھیے نون پر آپ نے آواز تھوڑی سی گول کر کے موٹی سی نکالی ہے، وہ صاد کی وجہ سے، صاد حروف مستعلیہ میں سے۔ ینصرکم، ینصرکم۔ اب زال باریک پڑا جاتا ہے، یہاں اس کی مثال یوں ہوگی منذرون، منذرون۔ سا بھی باریک ہے، منصورن، منصورن۔ انکالن، انکالن۔ کاف، یہاں نون کا جو آپ اخفاء کریں گے تو تھوڑا سا غننے کی طرف زیادہ مائل ہوگی آواز، انکالن۔ انکالن۔ اسی طرح جیم پر انجیناہ، انجیناہ۔ یعنی یہاں جب بھی اخفاء آئے تو جلدی سے نون ادا نہیں کرنا ورنہ وہ اظہار ہو جائے گا۔ اخفاء کے معنی ہے کہ ایک الف کے برابر آواز کا ٹھہراؤ کرنا۔ شین کی مثال ينشئ، ينشئ۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، ينقضون، ينقضون۔ یہاں اخفاء کی آواز تھوڑی سی موٹی ہوئی، من سأته، من سأته۔ اندادا، أندادا۔ فانطلقوا، فانطلقوا۔
اب دیکھیے یہاں ان تھا، ان، یہاں فاؤں تھوڑی سی آواز پر ہو کر نکلی تو کی وجہ سے، جو کہ موٹا پڑا جاتا ہے. فانطلقوا، فانطلقوا، زا کی مثال منزلا، منزلا، فا کی مثال فانفروا. فانفروا، یہاں نون ساکن کے بعد جب فا آ جائے تو یاد رکھیے جب اس کو ادا کریں تو ایک دانت اوپر والا تھوڑا سا نچلے ہونٹ کے ساتھ لگے گا. فانفروا. فانفروا، آپ دوبارہ توجہ کے ساتھ میرے چہرے پر غور کیجئے. فانفروا، فانفروا، شاباش. تا باریک پڑا جاتا ہے. منتہون، منتہون، یہاں ضاد اور ضا یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں. یہاں اخفا بھی تھوڑا سا پر ہوگا. معبود، منبود، ينظرون، ينظرون، ينظرون. ينظرون. یہ تھی مثالیں نون ساکن کی ایک کلمے میں کہ جب بھی حروف اخفا میں سے ان 15 میں سے ان نون ساکن کے بعد کوئی بھی آ جائے تو وہاں آواز ناک کے بانسے سے ایک الف کے برابر ٹھہر کر نکلے گی. اب اس کی مثالیں نون ساکن کی 2 کلموں میں بھی ہیں. مثلا جیسے من شکر، یہاں دیکھیے یہ شین ہے. اب من ایک کلمہ ہے، شکر دوسرا کلمہ ہے، لہذا یہاں نون پر اسی طرح اخفا ہوگا جیسے یہاں آپ نے ینصرکم پر کیا تھا. تو ہم پڑھیں گے من شکر. من شکر، اور تنوین کی مثال ہمیشہ 2 کلموں میں آتی ہے. جیسے مبارکن طیبہ، یہاں طا ہے. اب مبارکن ہے، تنوین ہے اوپر، ایک کلمہ ہے، دوسرا طیبہ ہے، لہذا یہاں اسی طرح اخفا کریں گے. مبارکن طیبہ. مبارکا طیبا. تو یہ تھی مثالیں حروف اخفا کی. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں ایک الف کے برابر آواز ناک کے بانسے میں سے ہوتی ہوئی ٹھہراتے ہیں، اور اسی کا نام ہے اخفا کرنا. اللہ تعالی ہمیں اسے صحیح یاد رکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.